حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تذکرہ کریں گے۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے اور حضور کے نکاح سے پہلے ان کا نکاح سلام بن مشکن کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کنانہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ ان کے والد حیی ابن اخطب تھے جو بنو نذیر اور بنو قریظہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، اور حضرت صفیہ کا نکاح جو ہے وہ پھر کنانہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ کنانہ کون تھا؟ یہ کنانہ کموس قلعہ جو تھا، جب غزوہ خیبر ہوتی ہے تو غزوہ خیبر کے موقع پر باقی چھوٹے موٹے قلعہ جو تھے وہ فتح ہو چکے تھے، یہ کاموس قلعہ جو تھا یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ صبح میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح نصیب فرما دیں گے، اور وہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر بعد میں صبح کے وقت آپ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا عطا فرما دیا آپ نے۔ تو اس جس قلعے کو فتح کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ جھنڈا عطا فرمایا تھا نا، وہ قلعہ کاموس تھا، اور قلعہ کاموس کا جو سردار تھا وہ کنانہ تھا۔ اسی کنانہ کے ساتھ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا، اور پھر خیبر کے موقع پر جیسے کنانہ اور حیی ابن اخطب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے تھے، اسی طرح صفیہ بھی ان کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ تو غزوہ خیبر ہی کی جنگ کے اندر جو ہے نا ان کے شوہر بھی مارے جاتے ہیں اور ان کے والد بھی مارے جاتے ہیں اسی جنگ کے اندر، غزوہ خیبر کے اندر، اور جہاں پر بہت ساری بے شمار عورتیں قید ہو کر آتی ہیں اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملتا ہے، ان میں سے ایک حضرت صفیہ بنت حیی بھی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مال غنیمت تقسیم فرماتے ہیں تو اس وقت جو ہے حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو حضرت دہیہ کلبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ایک باندی چاہیے، ایک۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی پسند کر لو، اور پسند کر لو جو تمہیں پسند ہے وہ تمہاری باندی ہو جائے گی۔ تو حضرت دہیہ کلبی نے حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب کو پسند فرما لیا، اور صحابہ کرام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو صحابہ کرام نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صفیہ بنت حیی جو ہے یہ بڑے خاندان کی ایک عورت ہے، حضور ان کا باپ بھی سردار تھا اور ان کا شوہر بھی سردار تھا، کموس قلعے کا سردار تھا، تو حضور یہ خاندان کے اعتبار سے بھی بڑی ہیں۔ حضرت صفیہ بنت حیی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا، ان کی نسل میں سے یہ چلتے ہوئے آ رہی تھی، تو خاندان کے اعتبار سے بنی اسرائیل میں سے تھی، اور ظاہری بات ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کے خاندان سے چلتی آ رہی تھی۔ تو اس اعتبار سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ صفیہ جو ہے چونکہ خاندان کے اعتبار سے بھی بڑی ہے اور ان کا شوہر بھی سردار تھا، ان کا باپ بھی سردار تھا یہودیوں میں، اور یہ ہے بھی بڑے خاندان کی ہے، تو لہٰذا حضور حضرت دہیہ کلبی جو ہے وہ تو ان کے ساتھ عام عورتوں جیسا معاملہ فرمائیں گے۔ ہماری عرض یہ کہ حضور جس طریقے سے ان کا خاندان ہے نا اور حسب نسب ہے، اس کے اعتبار سے حضور ہم چاہتے کہ آپ خود ان کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ اپنے حق میں لے لیں ان کو، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ مشورہ پسند فرمایا، اور اس کی یہ بھی وجہ کہ اسلام کے اندر جو ہے نا وہ برابری کا بڑا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ جیسے لڑکا اور لڑکی دونوں میں برابری کا معاملہ ہونا چاہیے، اسلام اس کو پسند فرماتا ہے۔ اگرچہ نکاح تو ہو جائے گا، غریب آدمی ہو یا عورت امیر ہو
औरत गरीब हो, लड़का अमीर हो, इस तरीके में निकाह तो हो जाएगा, लेकिन शरीयत इस्लामिया पसंद ये करती है कि मामला दोनों तरफ बराबर सराबर के करीब होना चाहिए। इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम भी जो सरदार लोग होते थे या उनकी बेटियां होती थी, आप उनको इज्जत दिया करते थे। तो इस्लाम के अंदर भी ये है कि जब रिश्ते का मामला हो तो हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि दोनों में कुफ का मामला होना चाहिए, बराबरी का मामला होना चाहिए, उससे बड़ी बेहतरी होती है। तो यहां पर वालिदैन के लिए जहां कहा जाता है जी जहां बेटा बेटी कहे वहां निकाह कर देना चाहिए, तो वहां पर बच्चा और बच्ची को भी चाहिए कि भाई जब आप लोग एक निकाह कर रहे हो, रिश्ता कर रहे हो, वालिदैन को भी कोई चीज समझ में आनी चाहिए कि यार इस जगह पर जो रिश्ता कर रहे हैं वो बराबरी भी हो रही है कि नहीं हो रही। तो लिहाजा दोनों चीजों में ख्याल करना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम के अंदर बड़ी बराबरी जो है ना वो उसका फायदा भी बहुत होता है और इस्लाम ने इस चीज को पसंद फरमाया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर सफिया बिनते हुयई को अपने लिए पसंद फरमा दिया और आपने इसे आजाद करके फिर खुद इनके साथ निकाह फरमा लिया, और हजरत दिहिया कल्बी को इनकी जगह पर कोई और बांदी अता फरमा दी आप अलैहिस्सलाम ने। तो गज़वा खैबर के मौके पर ही आप अलैहिस्सलाम ने इनसे निकाह फरमा लिया, और इनका हक महर जो था वो क्या था, चूंकि ये तो बांदी बांधकर आई थी, तो इनका हक महर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जो तय फरमाया ना वो क्या था कि हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें बांदी की बजाय तुम्हें आजाद कर देता हूं, और यही आजादी तुम्हारा हक महर है। ये आप अलैहिस्सलाम की जो खसूसियात है ना, उन खसूसियात में एक खसूसियत ये भी थी कि ये इस तरीके से आप ही हक महर अदा कर सकते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम्हारी आजादी ही सफिया तुम्हारा हक महर है। ये पैगंबर के लिए जायज था, उम्मत के लिए जायज नहीं। ये हुजूर की खसूसियात में से एक खसूसियत थी। जैसे आप अलैहिस्सलाम की खसूसियात है कि आप जितनी औरतों से चाहते निकाह कर सकते थे, अल्लाह ने इजाजत दी थी आपको, लेकिन उम्मत के लिए हुक्म क्या, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। ईमान वालों तुम 2, 3, 4 तक निकाह कर सकते हो। तो पैगंबर के लिए इजाजत थी, ज्यादा भी आप निकाह फरमा सकते थे। इसी तरीके से आपने जब हजरत सफिया के साथ निकाह फरमाया ना, तो आपने सफिया का जो हक महर था वो क्या था, फरमाया कि तुम्हारी आजादी ही तुम्हारा हक महर है। और निकाह के बाद फिर आप अलैहिस्सलाम ने फिर जो है ना आपने अपना वलीमा भी फरमाया, और रास्ते के अंदर ही आपका वलीमा हुआ, एक मकाम पर, सहबा के मकाम पर। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भी यहां पर जो है ना वो वलीमे का इंतजाम होगा, इसलिए कि वलीमा जो है इस्लाम के अंदर बड़ा पसंदीदा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को एक दफा देखा मदीना तैयबा में कि बड़ा बेहतरीन लिबास पहना हुआ था। तो आपने फरमाया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ खैर है? अर्ज की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मेरा निकाह हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा वलीमा किया? अर्ज की नहीं हजूर अभी तक तो नहीं किया। आपने फरमाया औलिम बड़ो बिशात, अब्दुर्रहमान बिन औफ वलीमा करो, अगरचे एक बकरा ही कर दो, बकरी कर दो। तो वलीमा इस्लाम के अंदर जो है वो पसंदीदा अमल है, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी, और आपने उम्मत को तरगीब भी दी है। बारात नहीं है जितना कि 500 बंदे लेकर हम किसी बच्ची के निकाह में जाते हैं और वहां पर उसके बाप के खाते में डाल दिया जाता है 500 बंदों का खाना। ये इस्लाम के अंदर नहीं है जी। इस्लाम के अंदर वलीमे की हैसियत है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अर्ज की कि हुजूर फिर एक बकरा क्यों करना, अगर आपकी इजाजत है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे मदीना की दावत फरमाई थी। शोहर का घर आबाद हो रहा है, तुम्हारे घर में औरत आई है, तुम्हारा घर आबाद हो रहा है, तो खर्चा भी शोहर के खाते में डालना चाहिए। तो हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूरे शहर मदीना की फिर दावत फरमाई वलीमे के ऊपर। तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत सफिया का भी वलीमा फरमाया। और कैसे हुआ कि आप अलैहिस्सलाम ने मकामे साहबा पर साहबा इकराम को फरमाया भी जिसके पास जो कुछ है वो लेकर आ जाओ, इकट्ठे होकर खाना खाएंगे। तो कोई सहाबा ऐसे थे जो पनीर लेकर आ रहे थे, कुछ सहाबा इकराम ने जो है वो सत्तू लेकर आए, कुछ घी लेकर आए, कुछ खजूरें लेकर आए। इस तरीके से सहाबा इकराम के पास जो कुछ भी था ना वो मकामे साहबा पर लेकर आए, और सब सहाबा इकराम को आप अलैहिस्सलाम ने इकट्ठा फरमाया
اور اکٹھا فرمانے کے بعد فرمایا کہ چلو ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں، اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ولیمہ مقرر فرما دیا، یہی آپ کا ولیمہ ہو گیا۔ اور اس میں روٹی سالن وغیرہ کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ولیمہ تھا۔ صحابہ، ظاہری بات ہے کہ خوشی جو ہے وہ کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہوتی، خوشی جو ہے وہ قلبی تعلق کے ساتھ ہوتی ہے۔ لوگ بیٹھے ہو 10 اور آپس میں بات نہ کر رہے ہو اور دلوں میں میل ہو، تو سامنے مٹن پڑا ہو تو پھر بھی کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اگر بیٹھنے والے دوست اب آپ ایسے ہوں کہ جن کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہو، تو پھر ان کے سامنے دال بھی ہو تو وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ صحابہ حضور کے دیوانے تھے، اور آپ کی خوشی کے لیے پھر صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ اکٹھا کیا اور اسی کو کھا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ولیمہ ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر سے جب نکلتے ہیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح فرماتے ہیں، نکاح کے بعد پھر مقام صحابہ پر جب ولیمہ ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ کو اونٹنی کے اوپر سوار کر دیا اور کپڑا بھی اوڑھ دیا، تاکہ صحابہ کرام کو پتہ چل جائے کہ اب یہ صفیہ بنت حیی تک نہیں رہی، بلکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، اور ام المؤمنین کا لقب آج ان کو مل گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچنے سے پہلے حضرت حارثہ بن نعمان کا جو گھر تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، اور اس گھر میں ان کے آنے سے پہلے انتظام کر دیا۔ حضرت صفیہ بنت حیی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاندان کا اور حسب نسب کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتی ہے کہ جب میرا باپ قتل ہو گیا نا خیبر میں، اور میرا شوہر بھی قتل ہو گیا خیبر میں، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، بہت زیادہ میرے دل میں غصہ تھا حضور کے بارے میں۔ لیکن فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کے پاس قید ہو کر آئی اور آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام نے پھر میرے بارے میں جو باتیں فرمائی، اور پھر حضور نے مجھے اپنے لیے پسند فرما کر مجھے آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لیا۔ فرماتی اتنا حسن اخلاق میں نے زندگی میں کبھی کسی کا نہیں دیکھا تھا جتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے دیکھا تھا۔ اسی حسن اخلاق کی وجہ سے پھر بعد میں جتنے حضور مجھے محبوب ہو گئے تھے، اتنا کائنات میں کوئی اور شخص مجھے محبوب نہیں تھا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی مثال تھی بہت بڑی۔ لہذا اب مدینہ طیبہ میں حضرت صفیہ بنت حیی آ جاتی ہیں، اور صفیہ چونکہ یہودیت کے خاندان سے تھی تو اس لیے علمی اعتبار سے بھی اور پڑھی لکھی تھی، اور جیسے مدینہ کی اور مدینہ کے آس پاس کی خواتین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر علم حاصل کرتی تھی، اسی طریقے سے وہ خواتین آ کر حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کے پاس بھی آیا کرتی تھی، اور آپ ان کو مسائل اور علم بھی سکھایا کرتی تھی۔ یعنی علمی اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو بڑی عزتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ بنت حیی کے پاس گھر میں آتے ہیں نا، تو حضرت صفیہ بنت حیی رو رہی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ صفیہ خیریت ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ جو حضرت حفصہ ہے اور آپ کی زوجہ عائشہ جو ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ ہم دونوں صفیہ سے زیادہ بہتر ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتی ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے بھی ہیں اور آپ کی زوجہ بھی ہے، جبکہ صفیہ جو ہے وہ صرف زوجہ ہے، حضور کے خاندان کی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ دونوں اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی نا، تو حضور نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ صفیہ تم نے یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ تم یہ جواب دیتی ان کو کہ تم دونوں مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو، اس لیے کہ میں تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہوں، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہے عظیم الشان، تو میں تو ان کی نسل میں سے ہوں، گویا ان کی بیٹی ہوں، اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر اور رسول ہے۔
تو میرا باپ ہارون علیہ السلام ہے، میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور میرے شوہر سید الانبیاء خاتم الانبیاء آپ علیہ السلام کی ذات برکات ہے۔ تو تمہاری تو حیثیت ان دونوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ تو پیغمبر کی بیوی ہے، تم پیغمبر کی بیٹی بھی ہو، تمہارا چچا بھی پیغمبر ہے، تمہارا شوہر بھی پیغمبر ہے، تو تم نے یہ جواب ان کو کیوں نہیں عنایت فرمایا؟ تو یہ آپ نے بہترین جواب حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا، تاکہ آئندہ کے بعد کبھی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ اور صفیہ بنت حیی بھی ہے، وہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتی، یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام مرض الوفات میں تھے نا، اور ساری ازواج مطہرات کو آپ علیہ السلام نے جب اپنے پاس بلایا، تو حضرت صفیہ بنت حیی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے حضور کی طبیعت کو دیکھ کر، اور یہاں تک کہ حضرت صفیہ نے جب حضور کو دیکھا تو یہ کہنے لگی، ازواج مطہرات ساری بیٹھی تھی، تو حضرت صفیہ نے کہا، ہائے اللہ جی، ہائے کاش کہ حضور آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی، کاش کہ حضور جیسے آپ بیمار ہیں ایسے میں بیمار ہو جاتی، آپ نہ ہوتے۔ تو باقی ازواج مطہرات ساری حضرت صفیہ کو دیکھنا شروع ہوگی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صفیہ جو بھی کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ یہ حضرت صفیہ کی سچائی آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، کہ فرمایا نہیں، صفیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر جہاں باقی ازواج مطہرات علم کا فیض جاری فرماتی تھی، وہاں پر حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ بھی علم کا فیض جاری اور ساری فرماتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب کے پاس حضرت صفیہ کی ایک باندی تھی، تو ان کی باندی نے جا کر حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ عمر، اے امیر المؤمنین، یہ جو حضرت صفیہ ہے نا، یہ اگرچہ مسلمان ہو چکی ہے لیکن ان میں یہودیت کے اثرات ابھی بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہفتے کو بہت اچھا سمجھتی ہے، اور یہودیوں کے ساتھ بڑے لین دین کے معاملات ہیں ان کے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے اپنا ایک آدمی بھیجا اور حضرت صفیہ کے پاس وہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے عمر بن خطاب نے یہ دو باتیں پوچھنے کے لیے بھیجا آپ کے پاس، کیا صفیہ آپ کیا کرتی ہیں؟ ایک تو ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں، ہفتے کا دن کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہودیوں کے ہاں جیسے مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن افضل ترین ہے، اس کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، تو یہودیوں کے ہاں ہفتے کی فضیلت ہوا کرتی تھی۔ تو اس قاصد نے کہا، جی مجھے عمر بن خطاب نے بھیجا ہے کہ بتائے اے صفیہ کہ آپ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ ہفتے کے دن کو بہت اچھا سمجھتی ہیں آپ بھی، اور آپ یہودیوں کے ساتھ لین دین بھی کرتی ہیں، معاملات بھی رکھتی ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے نصیب فرمائی ہے نا، اور مجھے جمعے کی عظمت اللہ نے عطا فرما دی ہے، اس وقت سے لے کر میں جمعے کی عظمت اپنے دل میں رکھتی ہوں، ہفتے کی اتنی عظمت میرے دل میں نہیں ہے۔ یہ سچی بات ہے۔ جہاں تک یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملات ہے تو وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں۔ پھر جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر حضرت عمر کو جب جواب ملتا ہے تو پھر حضرت عمر اس باندی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت صفیہ نے اسے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اے باندی، تم نے یہ کام کیوں کیا ہے جو میرا ہے ہی نہیں ہے، میرے اوپر یہ الزام کیوں لگایا، کس نے کس کے کہنے پہ لگایا؟ اس باندی نے کہا کہ شیطان کے کہنے سے، مجھے شیطان نے اکسایا تھا تو میں نے آپ کے خلاف شکایت لگا دی۔ حضرت صفیہ چونکہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، حضور کی سیرت صحابہ کرام اور صحابیات میں پائی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ نہیں فرمایا، اسے مارا نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، آج کے بعد تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو، تو آپ نے اسے آزاد فرما دیا۔ تو سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے پھر 50 ہجری کے اندر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور مدینہ ہی کے اندر جنت البقیع میں آپ کی قبر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔